السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک قانون بنایا ہے کہ انسان پہ ہر حال میں کسی نہ کسی طرح سے آزمائش، امتحان، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں، اضطرابات، قلق اور اس طرح کی چیزیں کسی نہ کسی حوالے سے اس کو درپیش رہتی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی کسی نہ کسی پریشانی اور کسی نہ کسی اضطراب کے اندر مبتلا رہتا ہے. لیکن ایک اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس سے ہم بالعموم غافل رہ جاتے ہیں. اس کو سوچ کے انسان کے دلوں میں امیدیں پیدا ہوتی ہیں. رب تعالیٰ کی رحمت کا سہارا اور اللہ تعالیٰ کا آسرا اس کے سر پہ ایک سایہ کی طرح ایسے آ جاتا ہے کہ ساری مشکلیں آسان دکھائی دینے لگتی ہیں. ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل کے بعد اللہ آسانی بھی دیتا ہے، مشکل کے بعد اللہ آسانی بھی دیتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خوشخبری سنا دو ان کو جو صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں. جب ان پہ مصیبت آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ان پہ بڑی اعلیٰ درجے کی رحمتیں، بڑی عام رحمتیں بھی اتریں گی اور اللہ خود ان کو زندگی پہ چلنے کی راہیں دکھائے گا. یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے. ہر انسان کی زندگی میں امتحان بھی آتے ہیں. اس امتحان میں انسان صبر کرے، استقامت دکھائے، رب پہ ایمان رکھے، تقدیر کا فیصلہ سمجھے، حوصلے بلند رکھے، عزائم پختہ رکھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دیتے ہیں. شروع ہی سے، ازل ہی سے اللہ رب العزت کا یہ قانون جاری و ساری رہا ہے. ہم ماں کے پیٹ میں تھے،
ایک تنگ سی جگہ کے اندر ہماری کل کائنات تھی، وہیں ہمارا چلنا پھرنا، وہیں ہماری موومنٹ، اسی کے اندر ہنسنا رونا، وہیں ہماری خوراک، وہیں ہمارا سب کچھ صبر و استقامت کے ساتھ بچپن کی زندگی میں جب ہم نے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں گزارے تو اس کے بعد اس وسیع کائنات کو اللہ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، پریشانی کے بعد رحمت بھی آتی ہے، آزمائش کے بعد امتحان کے بعد ڈگری بھی ملتی ہے، بشرطے کہ اس امتحان میں انسان پاس ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ کسی کو کون سی ڈگری ملتی ہے؟ رب کریم کا یہ ضابطہ اس انداز میں نظر آتا ہے۔ شروع کی تاریخ سے آپ دیکھیں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، رب کے خلیل ہیں۔ امتحان تابر توڑ ایسے آتے ہیں کہ انسان سوچے تو روح کانپ جائے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، دھمکی بھی دے دی ہے، لئن لم تنتہی لأرجمنک، ابراہیم اگر تو باز نہ آیا پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، چھوڑ دے مجھے، چلے جا یہاں سے۔ وہی ابراہیم جو ایک وقت کے بہت بڑے چیف آفیسر کے، بہت بڑے وزیر، بہت بڑے تاجر، بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، جس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، اپنے باپ کے گھر سے چلے جاتے ہیں سب کچھ قربان کر کے، اب بکریاں چرا رہے ہیں جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں۔ وقت پھر ساتھ نہیں دیتا، امتحان بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ امتحان بھی آتا ہے کہ پوری دنیا مخالف ہو جاتی ہے، وہ امتحان بھی آتا ہے کہ ہماری ماں جی کے بارے میں، جناب ابراہیم کی اہلیہ کے بارے میں بادشاہ برے ارادے بناتا ہے، وہ امتحان بھی آتا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی پڑتی ہے، وہ امتحان بھی آتا ہے کہ جناب ابراہیم بے آب ہو گیا، ایک ویرانے میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہی ایسے ہے۔ پھر وہ امتحان بھی آتا ہے کہ پوری دنیا جمع ہو کے جناب ابراہیم کو آسمانوں سے باتیں کرتی، بلند و بالا شعلے بھڑکاتی، ایک آگ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہاں بھی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ان امتحانوں میں پاس ہو جاتے ہیں پھر آسانیوں کا مرحلہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ رب کریم کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو سب امتحانوں میں کامیاب، پوری کائنات کا امام تجھے بنانے والا ہوں۔ امامت ان کی نسل میں، نبوت ان کی نسل میں، کتاب ان کی نسل میں، انبیاء ان کی نسل میں، علم ان کی نسل میں، بیت اللہ ان کے لیے، خانہ کعبہ ان کے لیے، صفا مروہ ان کے لیے، اور ان کی یادگار میں، مینا کے میدان ان کی یادگار میں، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت جناب ابراہیم کو ان امتحانوں میں کامیابی کے بعد وہ مقام دیتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، مقام خلت پہ فائز کرتے ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم ان امتحانوں میں کامیابی کے بعد مقام امامت بھی تجھے دیا ہے، مقام نبوت بھی تجھے دیا ہے، مقام قیادت بھی تجھے دیا ہے، مقام خلت بھی تجھے دیا ہے، پوری کائنات میں تجھے اپنا قریبی ترین میں نے دوست بنا لیا۔ آگے بڑھیے، جناب یعقوب علیہ السلام، امتحان آتے ہیں اور بڑے کٹھن آتے ہیں، ہنستے جاگتے، کھیلتے مسکراتے، پیارے چہیتے، لاڈلے بیٹے کا آنکھوں سے جدا ہو جانا اور پتہ ہی نہ چلنا کہاں چلا گیا ہے، اور کئی سال تک آنکھوں سے جدا رہنا کچھ چھوٹا امتحان تو نہیں۔ کسی ماں سے پوچھو نا یہ امتحان کیسا ہوتا ہے، اور کسی باپ سے پوچھو یہ امتحان کیسا ہوتا ہے، لخت جگر کا، اور ہو بھی وہ جو سب سے پیارا ہو، سب سے چہیتا ہو، جو آنکھوں کا تارا ہو، جو دل کا سکون ہو، اس کا بچھڑ جانا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ
हुज़्नी, रोते रोते, हिचकियां बंधते बंधते, सिसकियां लेते लेते, आहें भरते भरते इतने आंसू गिराए हैं कि अब जनाब याकूब की आंखों में आंसू भी बाकी नहीं बचे और आंखें रो रो के बिनाई से महरूम हो चुकी हैं। इस हाल में भी मायूस नहीं हुए। अहले ईमान मायूस नहीं होते हैं। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। देखते और सुनते जाइएगा इम्तिहान कैसे आते हैं, इम्तिहानों में अहले ईमान रब से ताल्लुक कैसे बनाते हैं, दुआएं कैसे करते हैं। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अल्लाह, मैं पूरी दुनिया से मायूस हो सकता हूं, मैं अपने बेटों से मायूस हो सकता हूं, मैं अपने कुंबे कबीले से मायूस हो सकता हूं। दुख बड़े हैं, जख्म गहरे हैं, लेकिन अल्लाह तू तो है ना, मेरे सारे दुख तेरे सुपुर्द हैं। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। बाप अपने इम्तिहान में है, बेटा अपने इम्तिहान में है। बेटे के इम्तिहान का ये आलम, बाप से जुदाई एक इम्तिहान, मां से जुदाई एक और इम्तिहान, भाइयों की दुश्मनी और इम्तिहान, कुएं में फेंका जाना और इम्तिहान, बिक जाना, गुलाम बन जाना और इम्तिहान, परदेश में चले जाना और इम्तिहान, वहां मुलाजिम बन जाना और इम्तिहान, राहों में मुश्किलें उठाना और इम्तिहान, फिर वहां की एक बादशाह के घराने की बड़ी खातून का फरेफ्ता होके बुराई का इल्जाम लगा देना एक और इम्तिहान, फिर कैद में चले जाना, 9-10 साल तक कैद की सोबतें बर्दाश्त करना एक और इम्तिहान। इन सब इम्तिहानों में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कामयाब हो जाते हैं, फिर आसानियों का मरहला शुरू होता है। उसी यूसुफ को अल्लाह मिस्र का बादशाह भी बनाते हैं, उसी यूसुफ को अल्लाह अपने घर में वापस भी लाते हैं, उसी यूसुफ के सामने सारे भाइयों को झुका के दिखा भी देते हैं। इन्ना मअल उसरि युस्रा। तंगी के बाद आसानी आती है, इम्तिहान के बाद डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है। सब्र करने वालों को, हौसला ना हारने वालों को, रब से ताल्लुक कायम रखने वालों को, उसी के दर पे झुके रहने वालों को। एक और पैगंबर हैं, इनके इम्तिहान का क्या आलम है। इनको जनाब अय्यूब कहते हैं अलैहिस्सलातु व तस्लीमातु तय्यिबात। क्या ही अजीम इंसान थे, क्या अजीम पैगंबर थे, कितने तवील इम्तिहान थे। हम तो कमजोर लोग हैं, हमारे तो इम्तिहान छोटे छोटे होते हैं। इनके इम्तिहान आप अंदाजा कीजिए छोटे छोटे नहीं हैं। जनाब इब्राहिम की सारी जवानी इम्तिहानों में गुजर गई है, कई साल गुजर गए हैं, कई दहाइयां गुजर गई हैं। जनाब इस्माइल का इम्तिहान कितना बड़ा इम्तिहान था, जनाब याकूब का इम्तिहान कितना बड़ा इम्तिहान था। बचपन में जुदा हुए हैं, कितने साल तक इम्तिहान जारी रहा है। जनाब यूसुफ का इम्तिहान कितना तवील इम्तिहान था, बचपन में मां बाप से जुदा हुए हैं, जवानी की दहलीजों पे कदम रखा है, 10 साल तकरीबन तो जेल में गुजारे हैं। कितने सालों का इम्तिहान है। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके इम्तिहान का वक्त आता है, रब्बे करीम अपने इस अजीम पैगंबर का इम्तिहान लेने के लिए एक बीमारी के अंदर, मर्ज के अंदर मुब्तला कर देते हैं। मर्ज की शिद्दत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इम्तिहान उसका भी होता है जो आजमाइश में मुब्तला होता है, इम्तिहान उसका भी होता है जो उसके दाएं बाएं होते हैं कि उसके साथ सलूक क्या करते हैं। इम्तिहान यूसुफ का भी था कि सब्र कैसे करता है, और इम्तिहान भाइयों का भी था कि सलूक कैसे करते हैं। इम्तिहान याकूब का भी था कि बेटा जुदा हो गया, इम्तिहान बेटों का भी था कि बाप के साथ सलूक कैसे करते हैं। इम्तिहान इब्राहिम का भी था कि आजमाइशों में कामयाब कैसे होते हैं, और इम्तिहान उनकी उम्मतियों का भी था कि सब कुछ देखकर भी ईमान लाते हैं कि नहीं।
جو امتحان میں مبتلا ہے امتحان اس کا بھی ہوتا ہے، اس کے لیے آسانیاں آتی ہیں، ڈگریاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ امتحان اس معاشرے کا بھی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی مصیبت زدہ کسی امتحان کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ امتحان جناب ایوب کا بھی ہے اور امتحان رشتہ داروں کا بھی ہے۔ بیمار کو سنبھالتے ہیں کہ نہیں؟ ایک گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، سارے ہی ساتھ چھوڑتے گئے، حتیٰ کہ صرف 2 وفادار بھائی رہ گئے ہیں اور ایک وفادار بیوی رہ گئی ہے۔ وہ بیچاری ہاتھ پکڑتی ہے، واش روم تک قضائے حاجت کے لیے ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتی ہے۔ 2 بھائی رہ گئے ہیں، ان میں سے اب ایک جانے لگا ہے۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے کہتا ہے، پتہ نہیں ایوب نے کیا گناہ کیا ہے، لگتا ہے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ کیسے؟ دوسرا بھائی پوچھتا کیسے؟ کہتا دیکھتے نہیں ہو اتنے سال ہو گئے ہیں اس کی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ وقت کے پیغمبر ہیں، عظیم پیغمبر ہیں، ان کا امتحان ہے سوچ کیسی رکھتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کا امتحان ہے سوچ کیسی رکھتے ہیں۔ ایک بھائی جب یہ کہہ دیتا ہے، جناب ایوب تک یہ بات پہنچتی ہے، نہ جانے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ آسمانوں کی طرف نگاہ بلند کر کے ہاتھ اٹھا کے نہ جانے کس دبے ہوئے پسیجے ہوئے دل کے ساتھ دھڑکن کے ساتھ کہتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ مجھے تکلیف بڑی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں 18 سال یہ امتحان جاری رہا۔ 18 سال کی بیماری کے بعد رب تعالیٰ نے اب ڈگریوں کی باری آئی ہے، امتحان کے بعد آسانیاں، تنگیوں کے بعد آسانیاں، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ جناب ایوب کو رب کریم کہتے ہیں اورکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ذرا اپنی ایڑی تو لگاؤ، ایک چشمہ نمودار ہوتا ہے، نہاتے ہیں، سنورتے ہیں، بنتے ہیں، واپس آتے ہیں، جوانی واپس پلٹتی ہے۔ وہ ان کی وفادار بیوی جب دیکھتی ہے پوچھتی ہے، ایک کمزور لاغر ایوب میرا خامن تھا یہاں، وہ کہاں چلا گیا؟ جب جوانی میں تھا شکل تمہارے ہی جیسی ہوتی تھی۔ کہا میں وہی ایوب تو ہوں، اللہ نے امتحان کا دور ختم کر دیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ 140 سال تک زندہ رہے۔ اس کے بعد اور قرآن مجید میں لکھا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ جناب ایوب سے جو کچھ ہم نے لیا تھا اس سے 2 گنا کر کے ان کو واپس بھی کر دیا تھا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، تنگی کے بعد آسانیاں آتی ہے، مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، محمد کریم علیہ السلام ان کے امتحان کیسے کیسے ہوئے، کتنے کٹھن ہوئے۔ 13 سال تک مکہ کی زندگی ہے، کبھی پتھر کھا رہے ہیں، زخم سہ رہے ہیں، تانے برداشت کر رہے ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، بیٹیوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، اپنے صحابہ کو مکہ کی گلیوں میں سنگریزوں پہ لٹائے جانے کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ماننے والی صحابیات کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ امتحان کبھی لمبے بھی ہو جاتے ہیں، مومنین پکار اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر آواز آتی ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد کے آنے میں کچھ وقت تو لگ سکتا ہے، وہ پیچھے نہیں رہتی۔ ہمارے سلف صالحین کہتے تھے اگر مشکلیں اتنی آ جائیں، پریشانیاں اتنی آ جائیں کہ بلوں میں گھس جائیں اور اوپر پتھر پڑے رہ جائیں، اللہ کا قانون ہے اللہ بلوں کے اندر داخل کر کے آسانیاں وہاں بھی پہنچا دیتے ہیں۔
اگر مشکلیں اتنی آ جائیں زمین آسمان بند ہو جائیں، اگر مشکلیں اتنی آ جائیں سارے پہاڑ ٹوٹے پڑیں، اگر مشکلیں اتنی آ جائیں نکلنے کا راستہ کوئی سجائی نہ دے، اگر اللہ پہ توکل اور یقین باقی ہے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ آسانی ضرور بھیجتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، جناب عمر فاروق کا تو اللہ پہ ایمان اتنا تھا، وہ کہا کرتے تھے تنگی ایک آئے تو آسانیاں دو آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، 13 سال مکہ میں گزارے ہیں، تنگیوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، پھر 5-6 سال مدینے میں آ کر وہ بھی گزارے ہیں، تنگیوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں۔ زندگی کے آپ علیہ السلام کی تقریباً 63 سالہ زندگی میں سے صرف آخری 4-5 سال آپ نے اپنی امت کو پلتا پھولتا دیکھا ہے، باقی ساری زندگی مشکلوں، پریشانیوں اور الجھنوں میں گزری۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے سارے بوجھ کیا ختم نہیں کر دیے؟ الذی انقض ظہرک، اے میرے محبوب آپ پہ اتنے بوجھ تھے لگتا تھا کہ کمر ٹوٹی جا رہی ہے، کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اے میرے محبوب یاد رکھنا تنگیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، تنگیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ پھر تقریباً 20 سال کے بعد جب آسانیاں آنا شروع ہوئی، پھر وہی مکہ ہے جہاں سے نکالے گئے تھے، وہی ظالم ہیں جو ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کر رہے تھے، گردنیں ان کی جھکی پڑی ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہی سرزمین عرب جہاں ایک ماننے والا نہیں تھا، 1 لاکھ سے زیادہ جمع ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں تمہیں اللہ کا دین پہنچا کے جا رہا ہوں۔ چند سالوں کے اندر 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے اندر اللہ اپنے اس پیغمبر کا بول بالا کر دیتے ہیں، اور آج تک وہ بول بالا جاری ہے اور قیامت تک اور جنتوں میں بھی جاری ہی رہے گا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ایک واقعہ عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، بڑے عظیم ہمارے بر صغیر کے محدث، بر صغیر کے مفسر، بر صغیر کے مورخ، بر صغیر کے نواب گزرے ہیں۔ بیک وقت ساری خوبیاں ان کے اندر اللہ نے جمع کی تھی۔ ان کی زندگی میں بھی ایسی مشکلیں آئیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ حج کے سفر پہ تھا، سفر حج میں بحری جہاز کا سفر تھا، اچانک ہوا رک جاتی ہے، بحری جہاز دریا کے کنارے سمندر کے بیچ میں ہوا کے رکنے کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں 3 دن تک نہ ہوا چلی، نہ ہم ایک قدم آگے پیچھے ہو سکے۔ ادھر سے بدبو، سڑانٹ، دعائیں، آہیں، سسکیاں ہیں، آسمانوں کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے جب آسانیاں دیں تو کیسی آسانیاں دیں؟ اپنے وقت کے نواب بنے، اپنے وقت کے نواب بنے، اور ایسے نواب بنے کہ علماء کو بلایا۔ پوری دنیا میں علم حدیث کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا، پڑھنے پڑھانے والے بہت کم باقی بچے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں، اپنی نوابی کے دور میں علم دین پہ ایسا خرچ کیا کہ آج بھی ان کی سینکڑوں کتابیں الحمدللہ آپ کی اس لائبریری کی بھی زینت بنی ہوئی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ یاد رکھیے کرونا وائرس کی اس وبا میں مشکلیں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں،
اہل ایمان کی سوچ وہ نہیں جو اہل کفر کی ہوتی ہے۔ اہل کفر اس حالت میں مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ خودکشیاں کرتے ہیں، ہسپتالوں سے بھاگتے ہیں، نیچے چھلانگیں لگاتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے لوٹتے ہیں۔ اسی پر تو رویوں کا امتحان ہوتا ہے۔ پوری دنیا ہمیں تانے دیتی تھی، مسلمان ایسے، مسلمان ایسے، مسلمان ایسے۔ میں منبر رسول کی امانت پہ کھڑے ہو کے پورے یقین سے کہتا ہوں، ان مشکلوں میں پتہ چلا ہے کہ اہل ایمان کے رویے کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ ہم ایک غریب ملک ہے، ہمیں تسلیم، ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمیں تسلیم، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں، ہمیں تسلیم، لیکن ایمان کی نعمت ایسی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ کی فضل سے مشکلوں کے اس ماحول میں، مشکلوں اور پریشانیوں کے اس ماحول میں پاکستانی قوم نے اللہ کے فضل سے اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچائے ہیں، چھپ چھپ کے پہنچائے ہیں، دل لگا کے پہنچائے ہیں، آسان انداز میں پہنچائے ہیں۔ آؤ ان مشکلوں میں غریب لوگوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے، امیر کا بھی امتحان ہو رہا ہے، میرا بھی امتحان ہو رہا ہے، آپ کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ پہ توکل، یقین، صبر کے ساتھ ساتھ غریبوں کے لیے اپنی تجوریاں کھول دیں، کھلے دل سے ان کے اوپر خرچ کریں، چھپ چھپ کے کریں، مانگے بغیر کریں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کریں، ان کے گھروں میں پہنچائیں جس حد تک آپ کے لیے ممکن ہے۔ انشاءاللہ صدقہ و خیرات سے اللہ مصیبتیں بہت جلدی ٹال دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اس امتحان سے ہمیں جلدی نجات نصیب فرمائے اور اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ایک دو دعائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا جب امتحان ہوا تو انہوں نے دعا پڑھی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ میں اپنے غم تیرے سپرد کرتا۔ جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ سب سے اچھا کارساز ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام کا جو امتحان ہوا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی امتحان ہوتا تو کبھی آپ پڑھتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کبھی آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ کبھی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یہ دعائیں آپ یاد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان دعاؤں کو پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب یونس نے اپنے امتحان میں مچھلی کے پیٹ میں یہ پڑھا تھا، وہاں سے بھی رب کریم نے نکلنے کے راستے پیدا کیے تھے۔
اللہ کے ساتھ لگاؤ اور تعلق اور اسی کی رحمت کا سہارا، اس سے بڑا امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی حوصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔